اچھا مفتی صاحب، سنا ہے کہ حالت حمل میں یا حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے. اسے اچھا اغلاط العوام کہا جاتا ہے. اچھا. یعنی عوام میں کچھ غلط مسائل مشہور ہو گئے ہوں جنہیں وہ شرع کا حصہ سمجھتے ہوں ہیں کہ اگر حالت حمل میں طلاق دی گئی تو طلاق نہیں ہوگی. اگر حالت حمل میں طلاق نہ ہوتی ہوں تو اللہ کریم قرآن میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کیوں بیان فرماتا؟ یعنی ان کی ہوں عدت بیان کی گئی ہے کہ حمل ہوں والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جن دیں، یعنی بچے کی ہوں ولادت ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. ہوں تو اگر طلاق نہ ہوتی تو عدت کو کیوں بیان کیا جاتا؟ ہوں تو حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے. اسی طرح حالت حیض میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اگرچہ طلاق دینا حرام ہے اس اچھا. حالت میں، لیکن اگر طلاق دی تو ہوں طلاق واقع ہو جائے گی. یہ ہوں جو لوگوں کے اذہان میں اس طرح کی چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بالکل غلط ہیں. بعض لوگ اس طرح کے بھی سوالات آتے ہیں میرے پاس کہ جی وہ طلاق دی لیکن بیوی نے سنا نہیں ہے، اچھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق دینے کے لیے زوجہ کا سننا بھی لازم ہے. ہوں تو زوجہ کا سننا بالکل لازم نہیں ہے. اگر اچھا. اس نے نہیں بھی سنا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی اگر آپ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر ہوں لائٹس آف کر کے ہوں اکیلے میں بیٹھتے ہیں اور الفاظ طلاق ادا کرتے ہیں تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا. ہمارے یہاں وقوع طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے. ہوں اہل تشیع کے یہاں جو ہے وہ مخصوص صیغوں کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں الفاظ ادا کیے جائیں گے تو طلاق واقع ہوگی، ادروائز نہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لفظ طلاق تو کسی بھی صورت پہ اپنی زبان پر نہ لائیں، ہوں چونکہ یہ تیر کی مانند ہے. بالکل. آپ نے تیر کمان سے نکل گیا تو وہ نکل گیا. اب آپ کہیں میرا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے گولی چل گئی تو چل گئی. اب وہ چاہے آپ نے ارادے سے چلائی ہو چاہے غلطی سے چلائی ہو.